تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر انسان دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو اللہ کا فرما بردار ہے اور ایک وہ جو اللہ کا نافرمان ہے، ایک وہ جو کافر ہے اور ایک وہ جو مسلمان ہے۔ پھر مسلمان، دنیا کے اندر کوئی مسلمان ایسا نہیں، کوئی بنی آدم ایسا ہے ہی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں گناہگار نہیں۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے نا، وہ بنیادی طور پر تکبر کا شکار ہے، اس کا دعویٰ ہی اس کے لیے بڑا تباہی اور بربادی کا باعث۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، فرمایا کہ سارے کے سارے بنی آدم خطا کار، کل بنی آدم، کسی کو بیچ میں سے نکالا نہیں ہے، کسی کو بیچ میں سے نہیں نکالا گیا، نہ کسی بڑے کو، نہ کسی چھوٹے کو، نہ کسی عالم کو، نہ کسی جاہل، نہ کسی پیر کو، نہ کسی پیغمبر کو، کسی کو نہیں نکالا گیا۔ کل بنی آدم خطاء، سارے کے سارے بنی آدم کیا ہیں؟ خطا کار ہیں۔ یہ تو بات مسلمہ ہے کہ خطا یہ بنی آدم کی زندگی کا حصہ ہے، غلطی ہوگی، خطا ہوگی، گناہ ہوگا، نافرمانی ہوگی، یہ بات طے ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک اور جملہ فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُ، سارے بنی آدم خطا کار ہیں لیکن ان میں سے کوئی بہترین خطا کار بھی ہے، التوابون، فرمایا جو گناہ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ رجوع کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کی ایک صفت ہے التواب، اللہ کی صفت ہے التواب، تو رب نے اپنی صفت التواب جو رکھی ہے وہ اسی لیے رکھی ہے کہ تاکہ لوگ اس سے رجوع کریں اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا رہے، لوگ اس کی طرف پلٹتے رہیں اور وہ ان کا معاملہ قبول کرتا رہے، لوگ انابت اللہ کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا کر دے اور ان کے معاملات کو درست کر دے۔ تو دو طرح کے کردار ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو حضرت آدم نے کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ اکبر، کتنی جامع اور کتنی عظیم دعا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ بندہ جب گناہ کے بعد یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں نے ظلم کر لیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ سب سے بڑا گھاٹا یہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور گناہ کر کے پھر اللہ کی طرف رجوع نہ کرے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ اور پھر حدیث مبارکہ کے الفاظ جو ہم ہر نماز کے اندر تقریباً پڑھتے ہیں، ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہ اس دعا کا جواب دیتے کہ جب بندہ کہتا ہے اللہ میں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے اوپر اپنی رحمت کی برسات برسا دی۔ شیطان سے بھی گناہ ہوا، شیطان سے بھی گناہ ہوا، لیکن اس نے کیا کیا گناہ کے بعد؟ ابا واستکبر، تکبر کا شکار ہو گیا اور غرور کا شکار ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑ گیا اور اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار نہیں کیا، اپنے گناہ پر رجوع نہیں کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، فرمایا قیامت تک تیرے اوپر اللہ کی کیا ہوگی؟ لعنت برستی رہے گی، پھٹکار برستی رہے گی۔ یقیناً اہل ایمان کا ایک ہی گروہ ہے، اور وہ کون سا ہے؟ فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو سارے کے سارے مل کر اللہ کی طرف رجوع کر لو، سارے کے سارے مل کر۔ جہاں گناہ اجتماعی ہوتے ہیں وہاں توبہ بھی کیا ہوتی ہے؟ اجتماعی ہوتی ہے۔ جہاں گناہ اللہ کی نافرمانی اجتماعی ہوتی ہے وہاں توبہ بھی اجتماعی ہوتی ہے۔ اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، سب مل کر اللہ سے رجوع کرو۔ ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کیا کر جاؤ؟ فلاح پا جاؤ۔ تمہاری فلاح توبہ کے اندر ہے، تمہاری فلاح اللہ کے سامنے رجوع کرنے میں، تمہاری فلاح اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری میں ہے۔
گناہ ہو جاتا ہے، یہ کوئی مسئلہ گناہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہی نہیں ہے کہ گناہ نہ کرو، یہ تو کہیں نہیں فرمایا نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ گناہ ہوگا، گناہ کرنے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ توبہ کر لینی، رجوع کر لینا ہے اللہ سے۔ تو انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھ دیا ہے، اللہ نے انسانی فطرت میں رکھا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ جملہ بولا جاتا ہے نا، یہ بڑا اچھا جملہ کسی نے بنایا کہ انسان خطا کا کیا ہے؟ پتلا ہے۔ گناہ سرزد ہوگا، برائی سرزد ہوگی، نافرمانی ہوگی، چھوٹی ہوگی، بڑی ہوگی، بہت بڑی ہو جائے گی۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اب اس کا حل شریعت نے بتلایا کہ آپ توبہ کر لیں، لیکن یہاں پر شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہاں پر بندے پر حاوی آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے اگر اس نے توبہ کر لی تو قرآن پاک کے الفاظ ہے نا کہ اس نے 4 قسمیں کھا کر کہا تھا، اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا بے عزت، اللہ تیری عزت کی قسم ہے، تیرے جلال کی قسم ہے، تیری قدرت کی قسم ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب کیا دیا تھا؟ فرمایا بعزتی و بجلالی و بقدرتی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری قدرت کی قسم، تیرے راستے پر چل کر، گمراہی پر چل کر کوئی اگر واپس میری طرف آئے گا، رجوع کرے گا، تو جب بھی وہ ہاتھ اٹھائے گا میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ تو شیطان کی تو ساری کمر ٹوٹ جاتی ہے نا۔ شیطان کتنا عرصہ لگا کر ایک انسان کو گمراہ کرتا ہے، کتنا عرصہ لگا کر اس کے عقیدے کو خراب کرتا ہے، کتنا عرصہ لگا کر اس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، کتنا عرصہ لگا کر اس کے لیے محنت کر کے، کوشش کر کے اس کو اللہ کا نافرمان بناتا ہے۔ ابن آدم کے دل میں خیال آتا ہے میں اپنے رب سے کہاں دور جا رہا ہوں، میں اپنے رب کو کیوں ناراض کر رہا ہوں۔ بات سنی، بات سمجھ آ گئی، اور پھر رات کو رویا، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا۔ رب فرماتا ہے تو آ گیا میری طرف، لو جتنے تو گناہ لے کر آیا ہے اتنی مغفرت تیری طرف لے کر آ رہا ہوں۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ توبہ کرنے والے کبھی محروم نہیں رہتے، یاد رکھے۔ توبہ کرنے والوں کی توبہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ رکھا ہے، سارے فیصلے میرے رب نے رکھے ہیں۔ بعض توبہ کرنے والے اتنی خوبصورت توبہ کرتے ہیں، اتنی بہترین توبہ کرتے ہیں، اللہ کو ان کا انداز اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتے ہیں۔ جتنے گناہ کیے تھے اتنی ہی اللہ نیکیاں دے دیتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں دیکھیں، میرا رب کسی کو رسوا نہیں کرتا، میرا رب کسی کو رسوا نہیں کرتا۔ میرا رب یہ نہیں کہتا کہ تم نے گناہ کیا ہے جاؤ جا کر پہلے لوگوں کے سامنے اقرار کرو، پہلے لوگوں کے سامنے جا کر بتلاؤ کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ رب فرماتا ہے نہیں، گناہ اگر لوگوں کے سامنے بھی کیا ہے لیکن تنہائی میں آ کر مجھ سے معافی مانگو۔ دنیا کا تو یہی نظام ہے نا کہ آپ نے اگر سامنے گناہ کیا ہے تو سامنے معافی مانگو، لیکن رب کا نظام ایسا نہیں ہے۔ میرا رب بڑا غفور رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا، وہ ستار العیوب ہے، اس کو پتا ہے میرے گناہ کتنے ہیں، اس رب کو پتا ہے کہ میرے اندر کیا کچھ بھرا ہوا ہے، میری روح سیاہی کے ایک ایک عمل سے وہ آگاہ ہے، اس کے باوجود اپنے بندوں پر کیا کرتا ہے؟ پردے ڈالتا ہے۔ وہ ستار العیوب ہے، وہ گناہوں کے اوپر پردے ڈالتا ہے۔ وہ فرما رہا ہے کہ تو اگر دنیا والوں کے سامنے تو نے گناہ کیے ہیں اور دنیا والوں کے سامنے تو نے مجھے ناراض کیا ہے، دنیا والوں کے سامنے دعوے کیے ہیں، تو اب رجوع کرنے کے لیے دنیا والوں کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کی تاریکی میں، رات کی تنہائی میں، رات کے آخری پہر میں 2 رکعت نماز پڑھ اور پھر مجھ سے رجوع کر لے۔ فرمایا تیرے رجوع کرنے کی دیر ہے، میرے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حدیث کے اندر موجود ہے، ان کے زمانے کا واقعہ۔ بارش برسنی بند ہو گئی، عرصہ تک بارش نہیں برسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے دعا کرنے کے لیے، میدان کے اندر نکلے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ اب میدان کے اندر کھڑے ہیں اور بنی اسرائیل بھی سامنے کھڑے ہیں، پوری قوم کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، فرمایا موسیٰ تیری مجلس کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جس سے میں اتنا ناراض ہوں کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی۔ یاد رکھیں کہ ابن آدم کے گناہوں کی وجہ سے بارش برسنا بند ہو جاتی ہے، ابن آدم کے گناہوں کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرخاب جیسا معصوم پرندہ اپنے گھونسلے کے اندر تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے ابن آدم کے گناہ کی وجہ سے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ گناہوں کی نحوست آپ تک رہتی ہے، گناہ کی نحوست بہت دور تک جاتی ہے۔
گناہ ایسا ہے کہ جو دل کو سیاہ کر دیتا ہے، گناہ ایسا ہے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے، گناہ ایسا ہے کہ دل پر زنگ چڑھا دیتا ہے، گناہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ گناہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، گناہ فقر و فاقے کے دروازے کھولتا ہے، گناہ انسان پر اللہ کی لعنت کو واجب کر دیتا ہے، گناہ کیا کیا عذاب اور کیا کیا مصیبتیں لے کر آتا ہے، لیکن فرمایا کہ توبہ ان ساری چیزوں کو دور کر دیتی ہے، ساری کی ساری چیزوں کو دور کر دیتی ہے کہ توبہ کر لی ہے تو سارے معاملات دور ہو جاتے ہیں۔ بارش برسنی رک گئی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ تیری مجلس کے اندر ایسا بندہ موجود ہے کہ جس کے گناہوں سے میں ناراض ہوں اس سے، اور جب تک اس مجلس سے نہیں نکلے گا اس وقت تک بارش نہیں برسے گی۔ اب بتلائیے کہ رب کا اعلان ہو اور اس مجمع میں اعلان ہو تو بتلائیے کہ کون نکلے گا اور کیسے نکلے گا اور کیا منہ لے کر نکلے گا، کیا رسوائی ہو اور کیا روسیاہی ہوگی اس کی، دنیا والے اس کے متعلق کیا رائے قائم کریں گے کہ کیا کچھ اس نے کیا ہے۔ تو مجلس ابھی اسی طرح ہی ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا وہ بندہ نکل جائے یہاں سے۔ ہر بندے کو اپنے گناہوں کا تو پتہ ہی ہوتا ہے نا، یا میرے رب کو پتہ ہے یا ہمیں پتہ ہے، یا میرے رب کو پتہ ہے یا ہمیں پتہ ہے۔ میرے رب سے تو کوئی بات پوشیدہ نہیں اور بندے سے بھی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہوتی۔ تو وہ جو بندہ جس نے رب کی نافرمانی کی وہ رب سے جڑ گیا، رجوع کر لیا اس نے اللہ سے، اب اس کے لیے ہاتھ اٹھانے کی اس کو ضرورت بھی نہیں پڑی، اس کے لیے اس کو کوئی لمبے چوڑے معاملات کی ضرورت بھی نہیں پڑی، اس نے صدق کے دل کے ساتھ اپنے رب سے رجوع کر لیا۔ تھوڑی دیر گزری، کوئی بندہ نہیں نکلا مجلس سے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہیں، اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی، بندہ نکلا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا موسیٰ وہ میرا بندہ تھا، وہ گناہگار تھا، میرا خطا کار تھا، اس نے مجھ سے صلح کر لی، مجھے اس کو رسوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لو بارش برسنا شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی خوبیوں کا تذکرہ کرو، تو برائیوں کا تذکرہ، برائیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو معاشرے کے اندر برائیاں پھیلتی، گناہوں کے تذکرے سے گناہ پھیلتے ہیں، اچھائی کے تذکرے سے اچھائی پھیلتی ہے، خیر کے تذکرے سے خیر پھیلتی۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ للجنتی ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے میرے رب نے بنائے، اور 7 مغلقہ، 7 دروازے ہمیشہ بند رہتے ہیں، 7 دروازے ہمیشہ بند رہتے ہیں، اور وباب مفتوح، اور ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ وہ کون سا دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے؟ میرے رب نے کیا اپنی رحمت اور رحمت کے کیا کیا میرے رب نے مناظر بتلائے ہیں اور مظاہر بتلائے ہیں۔ فرمایا کہ وہ مفتوحا، جو دروازہ کھلا ہوتا ہے نا، فرمایا للتوبہ، وہ توبہ کا دروازہ ہے جو سال کے 12 مہینے اور 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بند نہیں ہوتا۔ شیطان گناہ کرواتا ہے، گناہ کروا کر پھر کہتا ہے اب تو گناہ تو نے بہت زیادہ کر لی، پہلے توبہ نہیں کرنے دیتا کہ خیر ہے آج کل پرسوں ترسوں، سال بعد 2 سال، ابھی تیری عمر کیا پڑی ہے، آہستہ آہستہ توبہ کر ہی لے گا نا۔ پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ شیطان کہتا ہے اب تو نے اتنے گناہ کر لیے، اب تیری توبہ کہاں قبول ہو۔ پہلے امید کی بنیاد پر گناہ کرواتا رہا، اور بعد میں کیا کیا، بعد میں اللہ پر عدم توکل کروا دیا کہ اللہ تعالیٰ تو معافی نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا، اور اللہ نے اپنی رحمت سے مخاطب ہو کر فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم۔ جب رب سے مانگو تو رب کی عظمت اور رب کو تواب سمجھ کر، غفور رحیم سمجھ کر اس کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھو، یہ نہ رکھو کہ پتہ نہیں کون سا معاف کرے گا کون سا نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے فرما دیا لو اخطأتم، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرمایا اگر تم گناہ کرو حتی تبلغ خطایاکم السماء، اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں،
تمہارے گناہ، یہ ہمارے گناہوں سے زمین بھرتی ہے، ہمارے گناہوں سے زمین بھرتی ہے، یہ خلا بھرتا ہے گناہوں سے، اس کا ایک وزن ہوتا ہے، اس کی ایک نحوست ہوتی ہے، اس کی خرابیاں ہوتی ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو یہ اس سے خلا بھرتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہارے گناہوں سے اتنے گناہ کرو کہ خلا بھر جائے اور آسمان تک پہنچ جائے، ثم تبتم لتاب علیکم، تو سن لو اس کے بعد اگر تم توبہ کرو تو رب تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ فرمایا غفرت لک ولا ابالی، اے میرے بندے میں معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیوں معاف کیا، اللہ کو کس نے پوچھنا ہے کیوں معاف کیا ہے کیوں نہیں کیا، اللہ کے ضابطے تو اللہ کے ہی ہے نا، اللہ کے ضابطے سب کے لیے، اللہ کے ضابطے اپنے بندوں کے لیے، اور اللہ کے ضابطے واضح اور صریح ہیں، اللہ اپنے ضابطوں میں کسی اور کو داخل نہیں کرتا، اللہ اپنے فیصلوں کو کسی اور کو داخل نہیں کرتا۔ اور اسی طرح فرمایا، حضرت انس رضی اللہ، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، فرمایا جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا قال یا رسول اللہ احد یذنب، ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد کیا معاملہ ہوگا؟ قال یکتب علیہ، اس کا گناہ لکھا جاتا ہے، قال ثم یستغفر اللہ ویتوب، وہ بندہ کہنے لگا ہے اللہ کے رسول اگر گناہ کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے اور استغفار کر لیتا ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے یغفر لہ ویتاب علیہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے اور اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ 3 مرتبہ یہ صحابی 3 مرتبہ اس نے یہی جملہ دہرایا، بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کے رسول کیا معاجرہ ہے؟ فرمایا لکھا جاتا ہے، اچھا پھر توبہ کرتا ہے، فرمایا معاف کر دیا جاتا ہے۔ 3 مرتبہ اس نے یہ سوال کیا، 3 مرتبہ جواب دیا، اور پھر کہنے لگا اللہ کے رسول یہ کتنی مرتبہ، کوئی لمٹ ہے اس کی؟ کوئی اس کی لمٹ ہے کہ بندہ 3 مرتبہ توبہ کر سکتا ہے، 4 مرتبہ کر سکتا ہے، 5 مرتبہ کر سکتا ہے؟ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، کہا جاتا ہے بھائی یہ دوسری مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ معاف نہیں ہوگا، چوتھی مرتبہ معاف نہیں ہوگا، ہوتا بھی نہیں۔ لیکن رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر قربان جائیں، آپ نے فرمایا، وہ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ بتلائیے اگر بندہ اسی طرح گناہ کرتا رہے اور اسی طرح توبہ کرتا رہے تو پھر کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا وَلَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّىٰ تَمُلُّ، فرمایا تم اللہ کو نہیں تھکا سکتے جب تک تم اللہ سے رجوع کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتا رہے۔ تم اگر توبہ سے نہیں تھکو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے سے نہیں تھکتا ہے، اگر تم توبہ سے پیچھے نہیں ہٹو گے اللہ معاف کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اگر تم توبہ کرتے رہو اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہے گا، اللہ کے یہ دروازے کھلے ہیں سب کے لیے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، رمضان مبارک کا عظیم مہینہ ہے، ہم سارے کے سارے خطا کار ہیں، بڑے بڑے گناہ ہم نے کیے ہیں، بڑے بڑے جرائم ہم نے کیے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، انابت اللہ، رجوع اللہ، توبہ اللہ، اسی کے اندر ہماری بچت ہے، اسی کے اندر ہماری خیر ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی بلا رہا ہے روزانہ، میرا رب رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر نازل ہو کر یہ آواز لگاتا ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی خالی جھولی والا جس کی جھولی کو بھر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں؟ تو انسان غافل، انسان کی غفلت انسان کی تباہی ہے۔ توبو الی اللہ، اللہ سے توبہ کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لوگوں اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے رجوع کرو، فإنی اتوب کل یوم 100 مرہ، ایک ایک دن کے اندر میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے معاملات کو ختم کر دیا ہے اور اللہ نے آپ کو جنت کا وارث بنا دیا ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ سے دن میں کتنی مرتبہ توبہ کرتا ہوں؟ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ گناہ ہونا بڑا مسئلہ نہیں، گناہ کے بعد رجوع نہ کرنا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ گناہ ہو جائے فوری طور پر اللہ سے رجوع کرے، پھر ہو جائے پھر اللہ سے رجوع کرے، پھر ہو جائے پھر اللہ سے رجوع کرے، اور دن میں سینکڑوں مرتبہ ہوتا ہے، سینکڑوں مرتبہ اللہ سے رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا غفور رحیم ہے، اس نے اپنی رحمت کے دریا بہائے ہوئے ہیں، اور رمضان مبارک تو آتا ہی اہل ایمان کے لیے گولڈن چانس لے کر آتا ہے، اہل ایمان کے گناہوں کی تلافی لے کر آتا ہے، اہل ایمان کی عظمتوں کو لے کر آتا ہے۔ رب کی رحمت کے دریا بہہ رہے ہیں، روزانہ نماز مغرب کے ٹائم آفتاب کے وقت
غروب آفتاب کے وقت, روزے افطار کے وقت میرا رب اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے, روزانہ آزاد کرتا ہے, روزانہ آزاد کرتا ہے. وہ کتنے کرتا ہے کوئی پتہ نہیں. یہ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں کو شامل فرما لے. اللہ ہماری زندگی کی ساری خطائیں معاف فرما لے. یہ اللہ بڑے خطا کار ہیں, بڑے گناہ گار ہیں, اقراری ہیں, مجرم ہیں. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. توبہ اس کی کچھ شرائط بتلائی جاتی ہے. ایک شرط یہ ہے کہ انسان ندامت کا اظہار کرے. ایک شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ گناہ نہیں کروں گا. اور ایک شرط یہ ہے کہ اگر حقوق العباد میں سے ہے تو حقوق العباد کی ادائیگی کرے. حقوق العباد میں کسی کا حق مارا ہے تو وہ حق آپ کو ادا کرنا پڑے گا. ان شرائط کے تحت ندامت ہو, آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو, اور گناہ کا نام لے کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے رجوع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرماتے ہیں. یقیناً یہ رحمت کا مہینہ ہے. اپنے رب سے رجوع کیجئے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.